اندر سلامتی کے ساتھ انٹری کر جاؤ، داخل ہو جاؤ. سوچ سکتے ہیں آپ، لیکن ہمارے یہاں فرض نماز ہوں گی، کوئی تہجد کی نماز پڑھے گا؟ ہاں، نماز کے اندر سکون ہے میرے بھائیوں. زندگی میں سکون چاہیے تو نماز لازم، کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑو. وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. آپ نے ایک صحابی سے فرمایا ہے، میرے صحابی، یہ فرض نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا. اگر تم نے جان بوجھ کر کے یہ فرض نماز تم نے چھوڑ دی تو اللہ کی ذمہ داری تیرے اوپر سے ختم ہو جائے گی، تیری زندگی کے اندر بے چینی آ جائے گی. اور کہیں قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، دور رہے گا، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، ہم اس کی زندگی میں اس کا دوست شیطان بنا دیں گے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کا دوست شیطان بن جائے گا اور اس کو زندگی، اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. کہیں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو نماز نہیں پڑھے گا، جو میرا ذکر نہیں کرے گا، میرا نام نہیں لے گا، میرے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. کروڑوں میں لاکھوں میں کمانے والا ہوگا، روزانہ 5-10 ہزار کماتا ہوگا، لیکن اس کی زندگی میں چین نہیں، سکون نہیں. اس کی زندگی کو ہم اجیرن بنا دیں گے، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں، غور کرو. اگر اپنی زندگی میں سکون چاہیے تو نماز کی پابندی کرو، اور اپنی زندگی میں سکون چاہیے تو ایک کام اور کرو. اے بھائی پوری گانا سننے والوں اور اپنی زندگی میں میوزک کو صبح و شام لازم کرنے والوں، اپنے گھروں کے اندر بڑے بڑے باکس لگا کر کے میوزک سننے والوں، اور انسٹاگرام کے اوپر میوزک اور ویڈیو بنا کر کے، جو ویڈیو بنا کر کے شارٹ ویڈیو ڈالنے والوں اور ڈالنے والیوں، میری بہنوں سنو. بہت سے لوگوں کو دیکھیے شارٹ ویڈیو دکھاتا ہے، ڈالتا ہے، گانا کو کاپی کر لیتا ہے اور لڑکی کی طرف اشارہ کرتے کرتے کمر لچکاتے ڈال دیا. اور لڑکی بھی کبھی اپنے بال دکھاتی ہے، کبھی اپنا گال اور کبھی اپنے کمر، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں شارٹ ویڈیو بنا کر کے ڈال رہی ہے. وہ سمجھتی ہے اس کے اندر سکون ملتا ہے، اس کے اندر چین ملتا ہے، اور نوجوان دیکھ کر کے سکون حاصل کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، اس میوزک کے اندر سکون نہیں ہے، اس گانے کے اندر سکون نہیں ہے. یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تو تمہاری غلط سوچ ہے. سکون قرآن کریم کے اندر ملتا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھو، قرآن کی آیتیں سنو، قرآن کی تلاوت کرو. یہ قرآن کی آیتیں تمہیں سکون دے گی. قرآن کی آیتیں پڑھو گے تو تیری زندگی کے اندر چین آ جائے گا، تیری زندگی کے اندر بے چینی ختم ہو جائے گی. قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن والوں سے رشتہ جوڑو، حافظ قرآن سے رشتہ جوڑو. ابھی کسی مدرسے کے اندر، جس مدرسے کے تعلق سے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، میرے بھائیوں بہت سے لوگوں نے اس مدرسے میں چندہ دیا ہے. ابھی یہاں کے ممبران بتا رہے تھے یہاں کی عورتوں کی طرف سے بہت زیادہ چندہ آیا ہے. یہ محبت کا نتیجہ ہے. ان حفاظ کرام سے جڑنے والوں اور ان حافظوں کو بنانے والیوں، ان اپنے یہاں سے حفاظ پیدا کرنے والوں اور اپنے یہاں سے عالم بنانے والیوں، سنو تمہارے لیے بشارت ہے، تیری زندگی کے اندر تمہیں سکون ملے گا اور ہر حال میں تیری زندگی کے اندر اللہ سکون دے گا. قرآن کی آیتیں سنا کرو، اس قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے. قرآن کی آیتیں کبھی کبھی سنیے سبیس اور شریم کی تلاوت، کبھی سنو، غور سے سنو. اس قرآن کی آیت کے اندر یہ تمام کے گانے بیکار فیل، گانے کے اندر وہ سکون نہیں ہے جو سکون قرآن کی آیتوں کے اندر ہے. اسی وجہ سے کفار مکہ نے
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کفار نے باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا، اے کافرو لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کے قریب مت جاؤ، اس محمد کے قریب مت جاؤ. والغوا فیہ لعلکم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو. یہ کفار جانتے تھے قرآن کریم کے اندر اتنی کشش ہے، قرآن کریم کے اندر وہ کشش اللہ نے رکھی اور سکون رکھا ہے. وہ قرآن سن لے تو اپنے آپ کو روک نہ سکے، اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اس قرآن والے سے جڑ جائے، اس قرآن سے جڑ جائے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا، عمر فاروق کا نام سنایا آپ نے. عمر فاروق اتنے بڑے دشمن، اتنے بڑے، جہاں پہ محمد ملے اس کو وہیں پہ قتل کر دو. ہاں، اور اسی نیت سے اپنے گھر سے نکلا تھا کہ گھر کے کسی نے بتایا، اپنی بہن کی خبر لو، گھر کے اندر پہنچے اپنے بہن اور بہنوئی کے پاس. قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیتیں جب عمر نے سنا اور سننے کے بعد اپنی بہن سے کہا میری بہن ذرا وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے تو بتاؤ. بہن کہتی نہیں، تیرے لیے قرآن کی آیت نہیں ہے، ہم تمہیں سنا نہیں سکتے، اگر تم غسل کرو تبھی ہم سنائیں گے. عمر فاروق نے غسل کیا اور اپنی بہن سے ریکویسٹ کیا میری بہن قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا. جب بہن نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن کی آیتیں پڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا. ہمارے فاروق کہتی میری بہن، ہمارے فاروق کہتے ہیں او میری بہن ذرا محمد کا تو راستہ دکھا، اس نبی کا تو راستہ دکھا. چل میں بھی وہ کلمہ پڑھو، میں بھی اس نبی کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو جس کے اوپر یہ قرآن اترا ہے. یہ قرآن تو انسان کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے. آؤ اس محمد سے ہمیں بھی ملاقات کراؤ. ہمارے فاروق محمد رسول اللہ کے پاس گئے اور ہاتھ پہ بیعت کیا، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. قرآن سے رشتہ جوڑو تب آپ کو سکون ملے گا. میوزک میں، بھوجپوری گانے میں سکون ملے گا اور آپ کو ٹینشن میں آ جائے گا. ہاں، گانا سنے گا تو گانا سن کر کے دل و دماغ میں پورا پچھلی زمانے کی وہ ساری یادیں آ جائے. گرل فرینڈ کے اوپر نہ جانے کس کے پر نظر، بیوی اچھی نہیں لگنے لگی. یہ سب چیزیں دیکھنے سے آپ کی جو بیوی ہے، جو سکون کا ذریعہ جس کو بتایا گیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. سکون تم یہاں بات ڈھونڈ رہے ہو، کبھی اس لڑکی کے پاس کبھی اس لڑکی کے پاس، اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ بن گئے، اس کا پیچھا کیا، اس سے تم نے کانٹیکٹ لیا، اس سے واٹس ایپ میں چیٹنگ کی، رات بھر تم نے باتیں کی. تم سمجھتے ہو سکون ملتا ہے؟ نہیں، یہ تو بے چینی والی زندگی ہے، اس میں سکون نہیں ملتا. آدمی چیخ کر کے کہتا دل تو پاگل ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچو، سکون رکھا بیویوں کے اندر. اللہ کہتا ہے او میرے بندو، ہماری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک جوڑا بنایا، تمہاری بیویاں بنائی، اور اس بیویوں سے تم سکون حاصل کرو. تمہیں سکون ملے گا تو تمہاری بیویوں میں ملے گا. آج بیویوں کو شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. آج تو کمپٹیشن چلتا ہے، تیری کتنی میری اتنی. گرل فرینڈ کا رکھے ہوئے، اور لڑکیاں بھی ہم کم ہے کیا، وہ بھی رکھ رہی ہیں. شادی شدہ کا بھی یہی حال ہے، بغیر شادی شدہ کا بھی یہی حال ہے. میرے بھائیوں، بیویوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے اور باقاعدہ بتایا والذی خلقکم من نفس وجعل وہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی. زوجہا لیسکن الیہا، تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو. تم انسان ہو، وہ بھی انسان ہے. تم چلتے وہ بھی چلتے، تم کھاتے وہ بھی کھاتے. تم مٹی سے پیدا
کیے گئے وہ بھی مٹی سے پیدا کیے گئے. ہم نے دونوں کے درمیان محبت اور الفت ڈال دی ہے. چوٹ تمہیں لگتا ہے, چوٹ تمہیں لگتی ہے, درد اسے ہوتا ہے. تم ہو اس کشن گنج کے اور دھرمپور کے رہنے والے ہو, اور وہ لڑکی کولکاتہ کے رہنے والی ہے, سلیگوڑی کے رہنے والی ہے, دارجلنگ کی رہنے والی ہے, وہ تو پورنیا کے رہنے والی ہے, وہ تو کٹیہار کی رہنے والی ہے. لیکن اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہے کہ شوہر کمانے کے لیے نکلتا, بیوی رونا شروع کر دیتی ہے, بیوی اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیتی ہے, اللہ میری شوہر کی حفاظت فرمانا, اللہ میرے شوہر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. درد تمہیں ہوتا ہے, چوٹ تیری بیوی کو لگتی ہے, اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا بیوی کو چوٹ لگتی ہے, درد تمہیں ہوتا ہے. یہ محبت ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈالی ہے, اور یہ محبت نکاح کے ذریعے سے پیدا ہو سکتا ہے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے درمیان یہ محبت کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں. اس وجہ سے ان حرکتوں کو اور ان کاموں کو کرنا بند کرو. ابھی یہ محبت پیدا ہو سکتی ہے. آپ کو واقعہ آپ نے سنا, ابھی نیوز والے نے تو نام مسلمان کا سن لیا تو ایسا لگتا ہے بس سارے کے سارے مسلمان ایسے. نیوز میں وہی آفتاب اور شدھا کا پورا معاملہ باقاعدہ وہی دے رہا لگا ہوا ہے ہاتھ دھو کر کے پیچھے. ارے بھائی اس نے ایسا کیا ہے تو آن اسپاٹ اس کو وہیں پہ اس کو سزا دو, پھانسی دو, اس کو 35 نہیں 35,000 گوٹیاں کرو اس کی. اسلام ایسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتا ہے. جو کسی بہن اور بیٹی کے اوپر نظر ڈالے اور اس کے ساتھ غلط کرے تو ایسے کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دینا چاہیے, زندہ دفن کر دینا چاہیے. اسلام کے قانون کو نافذ کرو. ہندوستان کے اندر نہ ہندو نہ مسلم کوئی کسی بہن کے اوپر اس طریقے سے غلط قدم نہیں اٹھائے گا, اور کسی بہن کے ساتھ وہ اس طریقے سے معاملہ اور 35 ٹکڑے کر کے اس کو فنش کے اندر بند نہیں کرے. اسلامی قانون نافذ نہیں کریں گے. میڈیا کے اندر اچھالنے والوں تمہیں اسلام کا کچھ بھی پتا نہیں ہے, اور صرف اسلام اور مسلمان کے نام پر یہ تم اپنی کمائی کمانے کے لیے اور ویوز بڑھانے کے لیے اور ٹی آر پی بڑھانے کے لیے سارے معاملات تم کر رہے ہو. کون کہتا ہے کہ آفتاب مسلمان تھا, میں اس کو مسلمان بھی نہیں کر جانتا. اسلام تو یہ کہتا ہے جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلا کرو, نیچی کر کے. کوئی لڑکی خوبصورت لڑکی آ رہی ہو تو اس کو تم مت دیکھو. آج کل تو آ رہی, جب تک نہیں جائے گا تب تک دیکھتا ہی رہے گا اور پلٹ کر کے دیکھے گا. کون سے مسلمان ہو, قرآن کی آیت کیا تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرائی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے مومنو جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. قرآن کی آیت کبھی پڑھی جا رہی ہے. بہت سے لڑکے جلسہ میں بس وہی چکر میں بہت سے لڑکے رہتے ہیں. مولوی صاحب ہم جلسہ سننے تھوڑی آتے ہیں, جلسہ دیکھنے آتے ہیں. جلسہ میں آنے والیوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کون کتنا میک اپ کر کے آیا ہے. یہ ہے معاملہ, غور کرو. جب آفتاب ہوئی قرآن کی آیت اگر معلوم ہوتا, اگر وہ جانتا کہ اسلام تو لڑکیوں کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے. ایک نظر وہاں پہ دیکھ لیا, اچانک نظر پڑی, اب تم ادھر ہی پلٹ جاؤ. قرآن کی اس آیت کے اوپر یقین ایمان کس کا ہے؟ آفتاب نے تو وہ غلط کیا, لڑکی کے اوپر نظر ڈالی, لڑکی کو اپنی محبت میں گرفتار بھی کیا, یہ بھی غلط. اسلام شادی سے پہلے بیفور محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں لگنے والوں سنو, اور لڑکوں سے محبت کرنے والیوں اور لڑکیوں سے محبت کرنے والوں سنو, شادی سے پہلے لڑکیوں سے تعلق رکھنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, لڑکوں سے تعلق رکھنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے والوں, فیس بک میں دوستی بنانے والوں, یہ سارے کے سارے رشتے اسلام نے اس کو حرام مقرر دیا ہے. یہ سب کے سب حرام ہے, یہ سب کے سب زنا کہلاتے ہیں. اسلام تو اتنا کہتا ہے فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع.
اسلام تو یہ کہتا ہے کہ فَالْعَيْنَانِ آنکھوں سے کسی غلط چیز کو دیکھنا، لڑکی کو دیکھنا، اپنے موبائل میں کیٹرینا اور نہ جانے کون کون سی ہیروئن کی تصویریں رکھنے والوں، اور اس کو اگر تم دیکھتے ہو تو یہ بھی اسلام اس کو زنا قرار دیا ہے۔ آنکھوں سے اگر تم نے کسی کو دیکھا، ایک بار میں دو تین بار تم دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے جا کر کے اس کا پیچھا کر رہے ہو، بار بار تم اسے دیکھے جا رہے ہو، ابھی تم نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے، ابھی تم نے اس کو کچھ کیا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ تم نے زنا کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے، تم نے بدکاری کی ہے، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس کو بھی اسلام زنا کہتا ہے۔ کسی لڑکی کا نمبر تم نے حاصل کیا، رات بھر تم باتیں کر رہے ہو، یہ رات بھر باتیں کرنا یہ بھی زنا کہلاتا ہے، یہ بھی گناہ کہلاتا ہے۔ کسی لڑکی کی آواز شادی سے پہلے سننا، باتیں کرنا، رات بھر بات کرنے والوں اور رات بھر اپنے بوائے فرینڈ کے کانوں میں پیار بھرے جملہ بولنے والیوں، سنو یہ زنا کہلاتا ہے۔ اسلام نے اس کو زنا کاری، اس کو زنا کہا ہے، اسلام نے تو اس کو زنا قرار دیا ہے۔ کتنے لڑکے اس کے اندر بس لگے ہوئے، موبائل میں سن رہے ہیں، لگے ہوئے اس کے پیچھے، سوچئے ذرا۔ اور اسی طریقے سے آنکھ سے دیکھنا، اب تو آنکھ سے جوڑو، لڑکی کی تعریف کر دو، ویڈیو کالنگ بھی کرتی ہے، پوری ویڈیو اپنی پوری باڈی بھی دکھاتی ہے اور ننگی ہو کر کی پوری ویڈیو دکھا دیتی ہے۔ یہ حالات ہیں میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا اس کی وجہ سے کتنی لڑکیوں نے آتم ہتیا کی، کتنی لڑکیوں نے اپنی جان دے دی۔ اسلام تو منع، اسلام اتنا دور چھوڑو، اتنا قریب چھوڑو، اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب مت جاؤ۔ کسی سے فون سے بات، نمبر تمہیں تو نمبر دے نہیں، ہم تو ان سے بات نہیں کر سکتے۔ نکاح سے پہلے کوئی محبت نہیں، نکاح کے بعد بیوی سے محبت کرو، نکاح کے بعد بیوی سے محبت کرو، اس عورت سے محبت کرو۔ اور اتنی محبت جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلایا محبت کرنی ہو تو ایسے کرو۔ حضرت عائشہ جس جگہ سے کھانا کھاتی تھی، جس ہڈی کو چوستی تھی، اسی جگہ سے محمد رسول اللہ بھی ہڈی کو چوس رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایسی محبت کون کرتے تھی؟ جناب محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ آج موبائل دے دیا، ریچارج کروا دیا، لڑکیاں سمجھتے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ محبت کرنے والا محبت کرتا تو تم سے نکاح کرتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، اسلام نے ان تمام چیزوں کو غلط قرار دیا۔ آفتاب کی وجہ سے آج مسلمانوں کو بدنام، اور آفتاب جیسے بہت سے لڑکے آپ کو ملیں گے۔ لڑکیوں کے چکر میں پڑھنے کے لیے بھیجا باپ نے، کولکاتہ گیا ہے، ڈارجلنگ گیا ہے، دلی ممبئی میں گیا، پڑھائی کچھ نہیں کر رہا، گرل فرینڈ کے چکر میں لگا ہوا ہے، گھوم رہا اور پارکوں میں جا کر کے مستی کر رہا ہے، اپنے آپ کو شاہ رخ اور سلمان سمجھتا اور اپنے پیچھے گرل فرینڈ کو۔ اسی وجہ سے اس قوم کے اندر بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے آفیسر پیدا نہیں ہو رہے، یہ جہاں کالج میں گئے اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگے۔ میرے بھائیوں تو اسلام کو جانو، اسلام شادی سے پہلے محبت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سن لو اس کو اور کار میں اس بات کو بیٹھا لو، اور آج سے توبہ کرو کہ نکاح کے بعد اپنی جس بیوی کو تم سلیکٹ کرو، دیکھو، چیک کرو، لڑکی پسند آئے تب اس سے نکاح کرو، اور نکاح کرنے کے بعد اس سے محبت کرو، اور پیار بھرے جملے سے اس کو پکارو، جو نام اسے پسند ہو اس نام سے اس کو پکارو، وہ کھانا بنائے اس کھانے کی تعریف کرو۔ آج کھانے کی تعریف ہے، یہ کھانا کوئی تم نے بنائی، یہ تو جانور کھائے گا۔ بیوی نے محنت سے کھانا بھی بنائی تمہارے لیے، اور اس بیوی کو تم گالی بھی دو، مارو بھی، اور برا بھلا اس سے
कहो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखो। आपने अपने बीवी से, अपने बीवियों से अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं कहा, और मेरी बीवी तुमने ऐसा खाना क्यों बनाया, तुमने नमक ज्यादा दे दी, तुमने मिर्च ज्यादा डाल दी, तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया। आपने अपने बीवियों को कभी आपने गाली नहीं दी, कभी आपने मारा नहीं, कभी आपने अपने बीवियों से ये नहीं कहा कि मेरी बीवी तुम बहुत खराब खाना बनाती हो। लेकिन आज देखिए हम और आप, अपने बीवी, हमारी बीवियां इतना सारा काम करती है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने बीवियों को तरह तरह की बातें करते, मारते, गाली देते और अपने बीवियों के ऊपर जुल्म करते। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है। बीवियों की तारीफ करो, आप बीवी की तारीफ करो, बीवी आपकी तारीफ करे, कि मोहब्बत का सिलसिला बढ़ता जाएगा। लेकिन आज उसके सामने, बीवी के सामने, वो लड़की कितनी अच्छी है। अब बताइए, जब आप उसकी तारीफ करोगे तो वो लड़की आपकी तारीफ करेगी कि किसी और की? हाँ, सोचिए जरा। हजरत आयशा अल्लाह के नबी की तारीफ कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी भी हजरत आयशा की तारीफ। ये तरीका बताया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे यहाँ सुकून तभी पैदा होगा जब हम इस्लामी कानून को अपने यहाँ नाफिज करेंगे और शरीयत के ऊपर चलेंगे। बीवी से सुकून मिलता है, उस बीवी को सुकून दो तब सुकून मिले। उस बीवी की जिंदगी को तुमने अजीरन बना दिया है, उसकी जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया है, उसकी जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया है। अब वो बीवी तुमको सुकून दे तो कहां से? फरमाया, ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, ऐ बस्ती वालों, ऐ दरिया वालों, ऐ गांव वालों, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो तुम फिर ईमान वाले बनो, तकवा वाले बनो, नमाजी बनो, कुरान के पढ़ने वाले बनो, जिक्र-ओ-अस्कार करने वाले बनो और इस्लाम के ऊपर, शरीयत के ऊपर अमल करने वाले बनो, तब तेरी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा। मेरे भाइयों, तो बेचैनी खत्म करनी है, टेंशन दूर करना है तो ईमान वाले बनो। टेंशन को अपने यहाँ से खत्म करना है तो नमाजी बनो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान की तिलावत करो, कुरान को लाज़िम पकड़ो, अपने बच्चों और बच्चियों से कुरान पढ़वाओ, सिखाओ, याद करवाओ और अपने यहाँ नमाज को, बच्चों से नमाज भी पढ़वाओ, खुद नमाज पढ़ो और अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करो, अपने बीवियों की इज्जत करो, एहतराम करो, अपने बीवियों की तारीफ करो। मेरे भाइयों, एक जगह की बात है, खाने के लिए गए, जब उसके यहाँ पहुंचे, खाना मिला तो जाहिर सी बात है मौलवी कुछ भी खाना खा लेगा, जाहिर सी बात है बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बना। बगल वाली औरत ने ये बात सुनी, रोना शुरू कर दी, खूब रोने लगी। तहकीक किया, भाई क्यों रो रही है? पता चला कि उस औरत की शादी किए हुए 10 साल हो गए, लेकिन शौहर ने कभी नहीं कहा आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इस बात को सुनने के लिए वो तरस गई थी और खुशी के मारे रो रही थी। मेरे भाइयों, तो बीवियों के खाने की भी तारीफ करो, कपड़े की भी तारीफ करो, अपने बीवी के बाल की, अपने बीवी की जिस्म की, अपने बीवी के घर वाले की, उसके मायके की तारीफ करो। ये तारीफ सुनना चाहती है और जब ये सब सुनेगी तब आपको सुकून देगी। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो चीजें सुकून देने वाली है, इन तमाम चीजों को हमें अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।